بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لے کر حاضر ہوا ہوں حضرت مولانا قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان، جس بیان کا عنوان ہے بد زبان بیوی کا علاج، گھر میں خوشی لانے والا بیان۔ تو دوستو چلے آئیے، میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں بیان کی طرف، کہ سبھی حضرات بیان کو بغور سماعت فرمائیں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ وسجد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا سبحان اللہ۔ باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ماشاء اللہ۔ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ماشاء اللہ۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الفقر فقري. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم سبحان اللہ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ظهر الفتن أو البدع فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جناب صدر محترم، معزز سامعین، محترم حاضرین، ایک عرصہ کے بعد آپ کے اس قصبہ میں، شہر میں حاضری کا اتفاق اور بیان کا اتفاق ہو رہا ہے. دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ محض اپنے فضل و کرم سے مجھے کلمات حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو اللہ پاک ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر حادثے سے محفوظ فرمائے، اور خداوند عالم ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے سچا مسلمان اور پکا دیندار بنائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بہتریوں سے نوازے، اور ہماری بدعمالی اور ہماری روح سیاہی کو نہ دیکھے، اور اپنے فضل و کرم کو دیکھ کر ہم سب کو معاف فرما دے. اس ٹیپ ریکارڈ والے کو اٹھا دو یہاں سے. پھر کہتے ہیں مولوی بڑے بد اخلاق ہوتے ہیں، خود شرم نہیں آتی؟ ایک تو یہ بڑی تک ہے جس نے یہ ڈھولکی خرید رکھی ہے، اسٹیج پہ بیٹھتا ہے، سب سے اگلیوں میں آ کے بیٹھتے ہیں اور پھر ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں بیٹھے بیٹھے. عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے بھی پہنچا دیا اور آپ حضرات کو بھی اللہ پاک لے آئے. ماشاءاللہ. بس دعا فرمانا کہ خداوند ذوالجلال ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبولیت عطا فرمائے. یہ خداوند عالم کا ہی بندے پہ کرم ہوتا ہے کہ اسے نیکی کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ اس وقت کافی تعداد میں مخلوق اور مسلمان لوگ سینماؤں میں ہیں، ٹی ویوں پہ پڑے ہیں، ماشاءاللہ. زندگی کے قیمتی لمحات کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور احساس تک بھی کبھی نہیں ہوا کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے. اور میں اس وقت نہ کسی کو گالیاں دینے کا ارادہ لے کر آیا ہوں، اس لیے کہ ملتان سے چل کر کروڑ پکے میں آ کے گالیاں دینا کوئی زیادہ ثواب ہے. اور تم میں سے کون سا آدمی ہے جس کو گالیاں دینی نہیں آتی؟ باہر سے آدمی بلوا کر کے گالیاں دلوانا کوئی ضروری ہے؟ اور میں گالی دوں کیسے؟ میرے بزرگوں نے مجھے گالیاں دینا سکھایا ہی نہیں. ہم جن اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھے انہوں نے ہمیں قرآن و حدیث کی کستوری بخشی، اور نہ میں کسی کو کافر بنانے بھی نہیں آیا. اس لیے کہ کافر بنانا آسان ہے، مسلمان بنانا بڑا مشکل. کبھی کسی کو مسلمان بھی بنا کے دیکھا؟ نکالنا، برباد کرنا، خارج کرنا آسان ہے، کسی کو صراط مستقیم پر لگا دینا یہ بہت محنت کا کام ہے. حضرت شیخ الہند ہیں سب قید رحمت اللہ علیہ. انگریز نے زور لگایا
کہ اتا ترک کو آپ کافر لکھ دیں، اس اللہ والے نے اپنی پیٹھ پہ کوڑے تو کھا لیے مگر مسلمان کو کافر نہ لکھا۔ جبر و اکراہ بھی ہوا، پریشان بھی کیا گیا، مگر صاف انکار کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے نہ گالیاں دینا ہمارا شیوا ہے، نہ کسی کو کافر بنانا ہم لوگوں کا کوئی مقصد نہیں، بلکہ دل سے دعا ہے کہ خداوند عالم ایسی دین کی ہوا چلائے کہ پوری دنیا میں ایک بھی کافر نہ رہے۔ تمنا یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں، اور جو گالیاں دیتے ہیں انہیں مبارک ہو۔ سبحان اس لیے کہتا ہوں ارے مالی نہ دی گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، ارے مالی نہ دی گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا۔ کیا فائدہ اپنی زندگی کو برباد کرنے کا؟ زبان کو گندا کرو، ایمان کو کھوٹا کرو، اس سے کوئی مقصد؟ کسی کو برا کلمہ کہنا جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، ایذا پہنچتی ہے، یہ بھی بہت بڑا عظیم گناہ ہے۔ اسی کو کہتا ہے مت ستا ظالم کسی کو مت کسی کی آہل ہے، مت ستا ظالم کسی کو مت کسی کی آہل ہے، دل کے دکھ دینے سے نادا عرش بھی ہل جائے گا۔ اور پھر ہم تو اس ہستی کے نام لیوا ہیں۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کسی کی سیرت جوانی سے شروع ہوگی، کسی کی سیرت 40 سال میں جا کے شروع ہوگی، کسی کی سیرت 30 سال کی عمر میں جا کے شمار کی جائے گی۔ آمنہ کے در یتیم کا یہ حال ہے، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ ستارے تھے نہ چاند نہ سورج، نہ حجر نہ شجر، نہ درخت نہ پتے، نہ سبزی نہ ترکاری، نہ کانٹے نہ پھول، کچھ بھی نہ تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے اس وقت بھی ہوا کرتے تھے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کالی کملی والے میں نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ علماء کرام نے عالمین کی تفسیر کرتے ہوئے 4 جہان شمار کرا ہے۔ ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ اور ایک عالم آخرت۔ 4 جہان شمار کرائے ہیں علماء امت نے۔ سب سے پہلا عالم اور جہان وہ عالم ارواح کو شمار کرایا گیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ تخلیق روح کے اعتبار سے سب لوگ برابر ہیں۔ جس دن ہمارے باپ کی روح پیدا ہوئی اسی دن ہماری روح پیدا ہوئی، جس دن دادا کی روح پیدا ہوئی اسی دن اسی وقت اللہ پاک نے تمام دنیا کے لوگوں کی روحوں کو یکدم پیدا فرمایا، اور اس کو اس نظام میں کوئی وقت نہیں لگا، کوئی لمبی چوڑی کارروائی نہیں کرنی پڑی، بلکہ صرف اتنا ہوا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتے تھے اور چاہتے ہیں بس فرماتے ہیں ہو جا، وہ ہو جایا کرتا ہے۔ سارے جہان کی روحیں پیدا ہو گئی، تمام روحوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اللہ پاک نے فرمایا الستو بربکم،
اور دنیا میں جانے والوں، عالم ارواح میں رہنے والوں، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اللہ پاک نے عالم ارواح میں امتحان شروع کر دیا. دنیا میں جا کر یہ لوگ بگڑ جائیں گے، طرح طرح کے دھندوں میں پھنس جائیں گے، لغویات میں مشغول ہو جائیں گے. ان سے یہی اقرار لے لیا جائے، الستو بربکم. کلیم اللہ کی روح خاموش ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی روح خاموش ہے، روح اللہ کی روح خاموش ہے، نجی اللہ کی روح خاموش ہے، رسولوں کی روحیں خاموش ہے، پیغمبروں کی روحیں خاموش ہے، انبیاء کرام کی روحیں جواب نہیں دیتی، ابدالوں کی روحیں خاموش ہے، قطبوں اور غوثوں کی روحیں خاموش ہے. علماء لکھتے ہیں سب سے پہلے روح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بلا انت ربنا. بے شک تو ہم سب کا پروردگار عالم ہے. علماء لکھتے ہیں جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے جواب دیا، اس کی تقلید کی خلیل اللہ کی روح نے، ذبیح اللہ کی روح نے، کلیم اللہ کی روح نے، روح اللہ کی روح نے، تمام روحوں نے اس کی تقلید کی. عالم ارواح میں شور مچ گیا، بلا انت ربنا. عالم ارواح کی سرداری اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. عالم دنیا کی ابتدا ہو رہی ہے، آغاز ہو رہا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا. جنت میں قیام ہے، تنہائی کی وجہ سے وحشت محسوس کرتے ہیں، تنہائی محسوس ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت پیدا فرما دی. الہی یہ کون ہے؟ یہ میں نے تمہارے لیے عورت پیدا کی ہے. قریب جا پہنچے، ہاتھ لگاؤں گا، لمس کروں گا، چھوؤں گا اسے، یہ میری ہے. آواز آتی ہے، اے آدم ٹھہرو، غلطی نہ کرنا، ابھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، پیدا میرے لیے کی گئی ہے، ہاتھ لگانے کی اجازت کیوں نہیں؟ آواز آتی ہے، اے آدم آپ ابو البشر ہیں، سارے جہان کے لوگوں کے ابا ہیں، یہ سارے جہان کے لوگوں کی اماں ہیں. پہلے حق مہر ادا کرو پھر ہاتھ لگاؤ. الہی سونے کے محل دے دو، کستوری زعفران کا گاڑا جن محلوں میں لگا ہوا ہے وہ مکان دے دوں، سونا دے دوں، چاندی دے دوں، باغات دے دوں. آواز آتی ہے نہیں نہیں، پھر اور کیا دینا پڑے گا؟ آواز آتی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آج میرے حبیب کی تمام دنیا کے لوگوں کے سامنے سیرت ظاہر کرنی ہے، یہاں سے ان کے تذکرے شروع کرنے ہیں. اے آدم کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہاں کھڑے کھڑے آپ میرے محبوب کی ذات اقدس پہ 20 مرتبہ درود پاک پڑے، حق مہر ادا ہو جائے گا. ابھی شروع ہی ہوا ہے دنیا کا نظام کہ حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے شروع ہو گئے. درود شریف پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے گا. آج مسلمان کو درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں. آج ہم صبح کو اٹھتے ہوئے کچھ اور کہتے ہیں، سوتے ہوئے کچھ اور بک بک کرتے ہوئے سو جاتے ہیں. ارے سونا جاگنا نہیں بلکہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں، درود شریف استغفار نصیب نہیں. بے ہوشی کی موت لوگ مر رہے ہیں. پھر انبیاء کرام تشریف لا رہے ہیں. حالات دنیا کے بڑھتے چلے گئے. یہ کون آئے؟ یہ یونس علیہ السلام ہے. شہر نینوا اور موصل کے لیے پیغمبر بن کے آئے.
یہ کون ہے؟ یہ صالح علیہ السلام ہے، قوم سمود کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ شعیب علیہ السلام ہے، مدین کے نبی بن کر آئے۔ یہ کون بزرگ ہے؟ یہ کون سے پیغمبر ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ ذبیح اللہ ہے، یہ یوسف علیہ السلام ہے، یہ بنی اسرائیل کے نبی، کوئی علاقے کا نبی، کوئی صوبے کا نبی، کوئی ایک ملک کا نبی۔ آئی آمنہ کے در یتیم کی باری تو آواز دے دی، دنیا والوں، آسمان والوں کا نبی، زمین والوں کا نبی، تمام کے تمام کا ایک ہی نبی بنا کر کے میں بھیج رہا ہوں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سبحان اللہ۔ عجم کے باشندوں، عرب کے باشندوں، او بادشاہوں، گورنروں، وزیروں، غریبوں، امیروں، فقیروں، کوئی بھی ہو، تم سب کی طرف مجھے اللہ پاک نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ سب کے پیغمبر آئے، کن حالات میں آئے؟ نہ گفتہ بے حالات لوگوں کے بن چکے تھے، ضمیر فروشی لوگوں کا مزاج بن گیا تھا، بدماشی گھوٹی میں پڑ گئی تھی، جہالت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، کمزور کی زندگی دوبھر اور اجیرن ہو گئی تھی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا۔ کس شان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے تو مجھے ایک نور دکھائی دیا جس سے زمین و آسمان جگمگا اٹھے، روشنی روشنی پھیل گئی، اور فرماتی ہے میرا جی چاہا کہ میں اپنے یتیم کو دیکھوں۔ میں جا کے دیکھنے لگی، دیکھتی کیا ہوں کہ میرے یتیم کا پیشانی اور ماتھا زمین پہ رکھا ہوا ہے، سجدہ فرما رہے ہیں۔ دنیا میں چرواگر ہوتے ہی سجدہ کیا تاکہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ میں تو لوگوں ایک اللہ کے دروازے پہ تمہیں سجدہ کرنے سکھانے آیا۔ فرماتی ہے میں نے پیار کر کے گود میں لے لیا، ادھر میں نے پیشانی پہ بوسا دیا، ادھر شہادت کی انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ فرما رہے۔ میں اس ایک کو ماننے آیا ہوں، ماشاء اللہ۔ ابھی تو ابتدا ہے۔ ہم کئی مرتبہ سوچتے ہیں جی ابھی تو بچپن ہے میرا، جوانی آئے گی، بڑھیپا آئے گا، پھر مرتے وقت ایسی نیکی کروں گا جس سے ابدال بن کے مروں گا۔ ساری عمر برباد کرنے کے بعد یہ تمنا رہتی ہے، اور حالت یہ مجذوب کہتا ہے قدم سوے مرکز نظر سوے دنیا، قدم سوے مرکز نظر سوے دنیا، کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو۔ رات دن زندگی کو کاٹ رہے ہیں، قبر کے قریب کر رہے ہیں، اور ہم دن بدن دنیا کی غفلتوں میں پھنسے چلے جاتے ہیں، سوچا تک نہیں کبھی۔ بڑھیپا آ جاتا ہے، سفید بال آ جاتے ہیں، پھر بھی ہمیں کبھی موت کا فکر دامنگیر نہیں۔ کیوں ہو؟ کیا ضرورت پڑی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس یتیم پیدا ہوئی۔ حلیمہ کہتی ہے میرے پاس میرا ساتھی بچہ تھا، لوگوں نے مجھے اپنا بچہ اس خوف سے نہیں دیا کہ یہ اپنے بچے کو تو پالے گی اور ہمارے بچے کو بے پرواہی کر کے خراب کرے گی۔ چلتی چلاتی حضور کے دروازے پہ آ گئی، سبحان کہنے لگی اللہ۔ آمنہ مجھے کم سے کم اپنے یتیم کی زیارت تو کرا۔ کہتی ہے جب آمنہ خاتون نے چٹی چادر حضور کے چاند جیسے چہرے سے اٹھائی، حلیمہ کی آنکھیں چندھیا گئی اور کہنے لگی میری آنکھوں نے آج تک اتنا حسین بچہ کوئی دیکھا نہیں۔ حلیمہ
کہتی ہے میں نے بھی نہیں دیکھا، آمنہ فرماتی ہے میں نے بھی نہیں دیکھا۔ آواز آتی ہے، جبریل کہتے ہیں او حلیمہ او آمنہ تم کہاں سے دیکھ لیتے؟ تمہارے سامنے تو صرف قریش کے بچے ہیں، بنو سعد کے بچے ہیں۔ میں مشرق کا چکر لگاتا ہوں، میں مغرب کا چکر لگاتا ہوں، شمال میں پھرتا ہوں، جنوب کا چکر لگاتا ہوں، رب کبریا کی قسم آج تک میری آنکھوں نے اتنا حسین دیکھا نہیں۔ رہنے دو نعرے، آٹا بڑا مہنگا ہے۔ نہیں دیکھا۔ آواز آئی جبریل تم کیسے دیکھ لیتے؟ دنیا کے لوگ کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ مجھے اپنی کبریائی کی قسم آج تک میں نے ایسی صورت والا کوئی پیدا کیا ہی نہیں۔ الہی اب تو آیا کریں گے، اب تو ایسے آنے شروع ہو گئے، چلو پہلے نہیں آئے تھے تو کیا بات ہے۔ آواز آتی ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب اس جیسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے چشم خیال میں اور نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اب ایسے کیسے آئیں گے؟ میں نے وہ سانچا ہی توڑ دیا جس سانچے میں اس صورت کو ڈالا ہے۔ نعرہ تکبیر! اب ایسا کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت آمنہ حضور کو حلیمہ کی گود میں دے رہی ہے، وہ بات نہ کہی جو ایک ماں کو کہنی چاہیے تھی، اپنے بچے کا خیال کرو گی، میرا یتیم لاوارث ہے، کہیں اس کی خیال کے اندر غفلت نہ کرنا، بے پرواہی نہ کرنا۔ حضرت آمنہ نے وہی بات کہی جو آخر الزمان پیغمبر کی اماں کو کہنی چاہیے تھی۔ کہتی ہے او حلیمہ میں تیرے جذبات کو ٹاڑ گئی ہوں، میں تیری نظروں کو سمجھ گئی ہوں، کہیں میرے بچے کی محبت کی جذبات میں آ کر اپنے بچے کو بھوکا نہ مارنا۔ اظہار شروع ہو گیا، ہمدردی کا پیغام حضور کے آتے ہی شروع ہو گیا۔ یہ سعودی عرب والے بھوکے مرا کرتے تھے، حاجیوں سے ستو چھین کر مانگ کر کھایا کرتے تھے۔ ادھر قانون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند قانونوں کا اجرا کیا، حدود اللہ کو قائم کیا، ادھر اللہ میاں نے زمین کو حکم دیا جب میرے نبی کو دستور کو مان بیٹھے اب سونا باہر اگل دے۔ پٹرول نکل رہا ہے، سنگ مرمر نکل رہا ہے، سونے کی کانیں نکل رہی ہیں۔ تم دیکھنا تو صحیح جب ہمارے ملک میں اسلامی نظام کو استحکام کی صورت حاصل ہو جائے گی اور ہم جب سب دل سے ماننے لگیں گے، خدا کی قسم پھر اس کی برکتوں کا مشاہدہ کرنا۔ ابھی تو آیا ہی آیا ہے نا۔ مسلمانوں نے بڑا غضب کیا، بڑا ظلم کیا۔ کوٹھی زندہ کے لیے، بنگلہ زندوں کے لیے، کار موٹر زندوں کے لیے، ہوائی جہاز زندوں کے لیے، سبزی ترکاری پھل فروٹ سارے کے سارے زندوں کے لیے، عورت مرد زندہ مرد کے لیے، مرد زندہ عورت کے لیے، کپڑا لتا خرچ اخراجات یہ تمام کی تمام زیبائش اور نعمتیں زندوں کے لیے۔ مسلمانوں نے کتنی بڑی بے انصافی کی، خدا کا قرآن مردوں کے لیے۔ ساری عمر کبھی بنگلے میں اللہ کے قرآن کو جگہ نہ دی، تمام عمر کبھی کوٹھی میں قرآن کو جگہ نہ ملی، کبھی کارخانے میں ذکر تک نہیں آیا اللہ کے قرآن کا۔ لیکن جب کارخانے دار مر گیا، ذمہ دار مر گیا، پھر سارے علاقے کے مولویوں کو اکٹھا کر کے لاؤ، طالب علموں کو بلواؤ، مولوی جی آج تو بہت قرآن پڑھنا، اینا پڑھنا کہ تسی میرے پیو نو بہشت دے وچ ٹھوک کے جانا۔ ساری عمر نیڑے نہیں آیا کبھی، شرابیں رج رج کے پی،
بدماشی کی، بغاوت کی، مرنے کے بعد قرآن یاد آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن مردوں کے لیے آیا، زندوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، تھوڑا سا۔ سبحان اللہ۔ مولوی صاحب، نستر والوں نے بھی جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا، حکیموں کو دکھا بیٹھے ہیں، ڈاکٹروں کو دکھا بیٹھے ہیں۔ ہوں تسی کچھ اللہ اللہ کر دو، اللہ کے نام کی برکت آخر ہوندی ہے۔ آخر گولی، ٹکا، انجیکشن، آپریشن، معجون پہلے، خدا کا قرآن پچھو۔ اور ہے ہم سونی سرکار دے سارے امتی۔ عقیدے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے نظریات دیکھو کتنے بگڑے، ہم کہاں گئے؟ تمہیں کیا معلوم ہے؟ زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کہتے ہیں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، حضور جب طائف میں تشریف لے گئے، سرداروں کو اللہ کا قرآن سنایا، توحید کا پیغام پہنچایا، انہوں نے تو انکار کر دیا۔ طائف کے امیروں کے، غریبوں کے، شریر بچے جھولیاں پتھروں کی بھر کے سرکار مدینہ کے پیچھے لگ گئے۔ صحابی کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کی، چاروں طرف سے آنے والے پتھر میں اپنے سینے میں کھاؤں۔ اور لوگوں، وہ کتنے متبرک قسم کے لوگ ہوں گے جو سرکار مدینہ کی طرف آنے والے پتھر اپنے سینے پہ کھا رہے تھے۔ صحابی کہتا اچانک میرے کانوں میں، حضور کی پنڈلی میں، حضور کے ٹخنوں میں کڑاک کڑاک کر کے پتھر لگنے کی آواز آنے لگی۔ اتنا صدمہ عظیم پہنچا، حضور کو اتنی تکلیف پہنچی۔ صحابی کہتا میری آنکھوں نے دیکھا حضور چکر کھا کر زمین پہ بیٹھ گئے۔ ایسی اعلیٰ درجے کی صورت، ایسی سیرت والا، ایسی صورت پہ آج لوگ پتھر مار رہے ہیں۔ صحابی کہتا حضور 4 مرتبہ بیٹھے، باہر تشریف لے آئے، حضور کے سائے میں قیام پذیر ہوئے۔ میری آنکھوں نے دیکھا پنڈلیوں سے لہو بہ رہا ہے، قدم مبارک زخمی ہے، نالین مبارک لہو میں تر بتر ہے۔ میں دیکھ رہا تھا حضور اس وقت کیا فرمائیں گے۔ صحابی کہتا ہے حضور نے دامن پھیلایا اور آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور فرمانے لگے او مالک کائنات، اور زمین و آسمان کے مالک، دیکھ لے میرا کیا حال بن گیا، اب تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تجھے کیا پتا ہے کہ کس قدر دکھوں سے گزرنا پڑا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے پاک میں عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دو میں طائف میں جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دوں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے عروہ بن مسعود تیری مرضی، مجھے طائف والوں کی مار آج تک یاد ہے۔ بیت اللہ میں دنیا سجدے کرتی ہے، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہے، سجدہ فرما رہے ہیں، ایک کافر آیا اور اس نے آ کر کے زور سے اس قدر حضور کے سر مبارک میں پتھر مارا، لہو کی دھار دور جا کے پڑی۔ کب نہ دکھ پہنچے، نماز تک نہیں پڑھنے دیتے، گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں مار پڑ رہی ہے۔ صحابی کہتا ہے کہ میں اس وقت تک مسلمان بھی نہیں بنا تھا، میری آنکھوں نے دیکھا کہ چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، ہڈیاں مار رہے ہیں، روڑے مار رہے ہیں، اور وہ بیچ میں کھڑے ہونے والے کچھ پڑھتے ہیں، زخمی ہے، لہو لہان ہے۔ میرے دیکھتے دیکھتے اچانک ایک لڑکی آئی جس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا، اس نے پیالہ زمین پہ رکھا اور لپٹ گئی، میرے ابا لوگ کیوں مارتے ہیں؟
مبارک لہو میں تر بتر تھا، بچی کے کپڑے بھی خون آلود ہو گئے۔ اور صحابی کہتا ہے میں تو مسلمان بھی نہیں تھا مگر میری آنکھوں نے دیکھا کہ حضور زمین پہ بیٹھے اور پانی منہ میں لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا۔ جس دین کی عظمت کے لیے، جس کتاب کی عظمت کے لیے سرکار مدینہ کو 13 سال دکھ اٹھانے پڑے، اور صرف اپنے لیے نہیں، کبھی جانثاروں کے بارے میں یوں اطلاعات ملتی ہے، کبھی خبر ملتی ہے کہ آج زنیرہ کی کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال دی گئی، کبھی اطلاع ملتی ہے لبینہ کا کھڑی کر کے چمڑا ادھیڑ دیا گیا، کبھی خبر ملتی ہے نادیہ بڑھیا کو لٹا کر پیشانی پہ گرم گرم لوہا کر کے داغ دے دیے گئے، کبھی اطلاع ملتی ہے خباب ابن عارت کو پھانسی چڑھا دیا گیا، کبھی خبر ملتی ہے سعد بن دسنا کی بوٹیاں اڑا دی گئی، کبھی خبر ملتی ہے بلال حبشی کے پیر پکڑ کر مکی کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، کبھی اطلاع ملتی ہے ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ ماشاءاللہ۔ ان صدموں سے رات دن دو چار ہے، رات کو چین نہیں، دن کا اطمینان نہیں، 13 برس اس کشمکش میں کٹے۔ اگر یہ اسلام ایسی چیز ہوتی، اگر دین ایسا ہوتا کہ جس کو چھوڑنا ممکن ہوتا، ان دکھوں میں پڑنے کی حضرات صحابہ کرام کو کیا غرض پڑی تھی؟ پتا چلا کہ ایسی شے تھی جس کو چھوڑنا ہی ممکن نہیں تھا۔ حضور کی خود آنکھوں نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، سمیہ کے سامنے کھڑے ہیں مکے کے کافر لوگ اور بار بار تقاضا کرتے ہیں اگر تو اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تو کلمے کا انکار کر دے۔ سمیہ کہتی ہو تم مجھے جان کی بات میری چھوڑ دو، مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، سمیہ کے ایمان میں فرق قطعاً نہیں آئے گا۔ ہم جیسا ہوتا تو یہیں سے مسئلے بنا لیتا، اوہ جی جان بچانی بھی تو فرض ہے۔ مسئلہ جان کا بناتے، جیب نوٹوں سے بھرتے۔ ہم نے دین کی آڑ میں دنیا کمائی، ارے صحابہ نے دین کے لیے دنیا کو ٹھوکر سے سبحان اللہ۔ پرواہ ہی نہیں کی۔ ہم جیسوں کے لیے فرمایا کلو تمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو چند دنوں کے لیے، اور تم پرلے درجے کے مجرم۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ صحابہ نے ایمان نہیں بچایا، نعوذ باللہ جان نہیں بچائی، ایمان بچایا۔ جانتے تھے کہ دنیا اور آخرت میں چلنے والا سیکھا ایمان ہے، اگر ایمان چلا گیا تو پھر پلے کچھ نہیں رہتا۔ ہم لوگ تو اللہ کی بے نیازی کا زبان سے اقرار کرتے ہیں، تم کروڑ پکے والے بھی اللہ میاں کو بے نیاز مانتے ہو کہ نہیں؟ اللہ بے نیاز ہے؟ آہستہ بول لو کوئی سن نہ لے۔ بڑا بے نیاز بادشاہ ہے، جب وہ چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، اور جب وہ چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے۔ بڑا بے نیاز بادشاہ ہے، جب وہ چاہے تو گنجے کو اندر کر دے، کون ہے روکنے والا؟ او بھائی تے پرکار والے گھر لے جا اپنے، خدا کا واسطہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں بڑا بے نیاز بادشاہ ہے،
ماشاء اس اللہ مالک سے شام کو سو لکھاپتی، صبح کو اٹھو تو ٹکڑوں کے محتاج، شام کو وزیر اعظم اور صبح کو اسیر اعظم۔ ریڈیو پہ خبروں میں نہیں سنتے بڑا ملزم؟ کون کہہ سکتا ہے کسی بندے کی مجال نہیں؟ وہی کرتا ہے فعال لما یرید، بڑا بیلیا ماشاء اللہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے فقیر بنا دے، کون ہے اسے پوچھنے والا؟ جب تنگ بنگ ہوتا ہے آدمی پھر خدا کو یاد کرتا ہے۔ پچھلے ہفتے میں سندھ گیا تھا، بنیے جو ہے نا سندھ کے ہندو لاکھ درود پڑھوا رہے ہیں۔ ایک مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے بھی لاکھ درود مہنگا کر دیا، ریٹ بڑھا دیا ہم نے بھی۔ اب لاکھ درود یاد آیا، اس وقت تو کبھی منہ سے ایسی بات نکلتی نہیں نا آدمی کے، جب مغرور کھوپڑی بدلتی ہے خدا جانے کیا بن جاتا ہے۔ اگر فرمایا ولا تم، تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔